نہ کمی ہو سکتی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا اس کے اگر آپ 2 حصے کر دیجئے، اسے 2 پارٹس میں تقسیم کر دیجئے، ڈیوائیڈ کر دیں، تو ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جس کے سلسلے میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے نافذ کردہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں بندے کی عقل کا، بندے کی کوشش کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، اس کا رزلٹ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر جیسے زندگی کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، ان چیزوں میں اگرچہ ہم اپنی کوشش کو بھی دخل دیتا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، لڑکے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بچی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کاروبار کی وسعت کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات رزلٹ ہماری مرضی کے خلاف نکلتا ہے۔ باوجود شدید کوشش کے، باوجود ایک چیز کے ارادے کے، وہ ارادہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا، کوئی اور کسی ایسا لگتا ہے کسی اور ذات کا ارادہ کار فرما ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یعنی ایک سبب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ میں ارادے کرتا تھا اور میرے ارادے ٹوٹ جایا کرتے تھے، یعنی ان کے خلاف کام ہوا کرتا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ پھر ایک ذات یقیناً ایسی موجود ہے کہ جو میرے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ ہے اور مجھ سے زیادہ طاقتور، مجھ سے زیادہ قوی ہے۔ تو اس لیے ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اسے جاننے کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگلے حصے پہ غور کر لیں کہ جو دوسرا حصہ جس میں انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے، وہ ہے صحیح غلط، گناہ ثواب، نیکی بدی، اسلام اور کفر کا انتخاب، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار کر لو، چاہے یہ اختیار کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اس کے بارے میں اللہ نے لکھا یہ کافر ہے بس، اور اس کو مسلط کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ مسلمان ہے اور اس کو مسلمان بنا دیا۔ ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک کافر کے بارے میں کافر ہونے کا فیصلہ پہلے کر لیا گیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کفر کیا نہیں، تو پھر میں تو مطلب اپنے اختیار سے تو اثر نہیں کر رہا ہوں، تو نے جب فیصلہ کر لیا تو یقینی سی بات ہے کہ میں کافر ہوا۔ اس لیے اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اب لوح محفوظ میں تو سب کچھ لکھوایا گیا، جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا، بالکل یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائی، جس کو اپنے قدرت و اختیار سے جو کام کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا وہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ مثلا ایک شخص اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے لکھا کہ یہ کافر ہو کر مرے گا۔ دوسرے کو دیکھا کہ وہ مسلمانی، اس نے اسلام قبول کیا یا اسلام اختیار کیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا، تو اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ یہ سعید مرے گا، یا مسلمانی کی حالت میں مرے گا، حالت ایمان پر مرے گا۔ لہذا ہمیں یہی ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ لکھ دیا اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو کفر اسلام وغیرہ کا فیصلہ لکھا گیا ہے وہ ایسا نہیں کہ پہلے ہمارے حق میں کر لیا گیا اور پھر ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہو، کہ مثلا اگر کسی نے زنا کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ارادہ کیا کہ یہ زنا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید کو دیکھا یا اس کا اپنے علم سے اس کے بارے میں جانا کہ یہ اپنے قدرت و اختیار سے، اپنے ارادے سے زنا کر رہا ہے، تو وہاں لکھوا دیا کہ یہ فلاں وقت میں زنا کرے گا۔ اتنی ہی اپنے سوچ کو بس آپ رکھ کر اس مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ میں نے جیسے حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر اظہار ناراضگی فرمایا کہ تم مسئلہ تقدیر میں کیوں جھگڑ رہے ہو، بلکہ یہاں تک بیان فرمایا کہ پچھلی قومیں فقط اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے مسئلہ تقدیر میں جھگڑا کیا۔ تو یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، چونکہ لوگوں کے وسافظ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم نے اس پر اختصار کے ساتھ کلام کرنا پسند کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما
कोई और है। اب عقیدہ تقدیر کا حکم کیا ہے پہلے یہ بیان کر دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس پر کچھ کویسچنز ذہن میں بیدار ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہوں گے۔ جس میں دو باتیں ہیں۔ پہلا بات یہ کہ کوئی عقیدہ تقدیر کا انکار کرے، میں تقدیر کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا، بلکہ مرتد ہوگا، پچھلے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کو اسلام دوبارہ قبول کرنا پڑے گا، اور تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ پھر تجدید نکاح کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ مطلب تمام اپنی سابقہ چیزیں پا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدے کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4071 ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامت، کہ قدریہ فرقہ جو ہے وہ میری اس امت کا مجوسی ہے، مجوس فرقہ ہے۔ حالانکہ یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ قدریہ مینس تقدیر کا منکر، نبی کریم نے غیبی خبر دی کہ یہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ ارشاد فرمایا ان مریضو، اگر یہ مریض ہو جائے، فلا تعودوہم، تو تم ان کی عیادت مت کرنا، وان ماتوا، اور اگر یہ مر جائیں، فلا تشہدوہم، تو ان کے مسلمان ہونے کی گواہی مت دینا۔ یہ مسلمانی پر نہیں مرے، بلکہ عقیدہ تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہاں دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ عقیدہ تقدیر پر قائم رہنا یہ لازم و ضروری ہے، اور نمبر دو کہ جو شخص بد مذہب ہو جاتا ہے، جس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق کو سلب فرمایا، اور اس کا کسی حق کا کوئی حق اس کا پورا نہیں کیا جائے گا، نہ اس کی عیادت کی جائے گی اور نہ اسے مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ ایک اور روایت پہ دیکھیے، ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 4072 ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ لکل امت مجوس، ہر امت کے لیے ایک مجوس ہے، ومجوس هذه الامت الذين يقولون لا قدر، اور میری اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ پھر ان کا حکم بیان کرتے ہوئے شاید فرمایا کہ من مات منہم، کہ جو شخص ان میں سے مر جائے، فلا تشہدوا جنازتہ، تو تم اس کے جنازے میں حاضر نہ ہونا، ومن مرض منہم، اور جو شخص ان میں سے مریض ہو جائے، فلا تعودوہم، تو تم ان کی عیادت مت کرنا، وہم شیعۃ الدجال، یہ دجال کا گروہ ہے، وحق علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ ان یلحقہم بالدجال، کہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تقدیر کے منکر لوگوں کی نسلیں جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ دجال جب نمودار ہوگا تو ان کی نسلیں دجال کا ساتھ دیں گی، یعنی پہلے کافر ہیں اور اس کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف عمل کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے، اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تقدیر کو برا کہنا، یہ بھی بڑا قابل گرفت معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں تقدیر کو کوسا جاتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں ہمارا تو نصیب ہی خراب ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیا ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ ایک تو یہ تو اللہ کے فعل پر اعتراض، دوسرے خود تقدیر کو برا بھلا کہنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقدیر بمانا مقدر ہے، اور مقدر کا مطلب مقرر شدہ ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے پسند کیا، ہم اسے برا کہیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اور بہنیں ہماری خاص طور پہ جو ملاحظہ فرما رہی ہیں، یہ قسمت کو مت کوسا کریں، نصیب کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ یہ کہنا غلط ہے جی میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اب قسمت خراب ہے آپ کہہ رہے ہیں، قسمت کیا مطلب؟ قسمت بمانے تقدیر، اور تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میری تو تقدیر ہی خراب ہے، یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ خراب ہے۔ تو کتنا برا جملہ ہوا، لیکن ہماری ذہن رسائی چونکہ اس کی اس حد تک نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے حقیقتاً، کیونکہ وہاں تک ذہن رسائی نہیں ہوتی، لیکن
غیر ارادی طور پر اسی کو ہی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے احتیاط کیجئے. جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی تقدیر کو کوسا ہو، اپنی قسمت کو برا بھلا کہا ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ قطعاً غیر مناسب ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے.